یا ایھا الذین آمنوا، کیوں نہ لڑیں؟ پہلی بات آ گئی تھی، پھر دوسری بات آ گئی کہ اللہ اس لیے ان سے لڑنے میں جھجک ہے کہ یہ تیرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ والے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ عبادت کرتے ہیں، مسجدیں تو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، یہ کب سے مسجدیں آباد کرنے والے؟ اب تیسری بات آ گئی کہ لڑائی میں خدا بندہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی سامنے آ سکتا ہے، یہ چیزیں اللہ نے اس تیسری رکاوٹ کا جواب دیا ہے اور فرماتے ہیں 23 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ 18 سے لے کر 22 نمبر آیت تک اب تک جو بات ہوئی ہے اس پہ ایک حاشیہ ہے جو لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں اوپر سے یہاں تک 5 آیتیں نازل ہوئیں، 18 سے لے کے 22 تک، اس پر کہ کچھ گفتگو ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھتیجے ہوئے نا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو چچا ہوئے، تو چچا بھتیجے میں کچھ بات ہوئی۔ کیا ہوئی؟ وہ یہی بات جو پہلے بتائی تھی کہ کس کے اعمال زیادہ خدا کے قرب کی چیزیں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آخر کو ہجرت کی ہے۔ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم اول ہجرت کرتے تو جہاد میں حاضر ہوتے اور مرتبے بلند پاتے جیسے ہم نے پائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی خدا کے کام میں تھے، یعنی خدمت حاجیوں کی اور آبادی مسجد الحرام کی۔ یہی بات ابھی گزری نا ساری۔ سو اللہ تعالی نے فرمایا یہ کام ان کے برابر نہیں، یعنی حاجیوں کی خدمت، پانی پلانا، مسجد حرام کی توسیع، یہ چیزیں ان کے برابر نہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور مشرکوں کی خدمت قبول نہیں، کوئی مسلمان خدمت کرے تو قبول ہے۔ فائدہ ان آیتوں سے سمجھ کر حضرت نے مکے سے کافروں کو نکال دیا اور ہمیشہ کو حکم ہوا کہ مکے میں کافر نہ جائیں، یعنی مکہ مکرمہ میں کافر حج اور عمرے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کافر چاہے مسجد بنائے اس کو منع کریے، کافر اگر مسجد بناتا ہے تو اسے روکنا چاہیے کہ مسجد مت بناؤ۔ کیوں؟ کل کو مسلمانوں پر احسان نہ کرے، اس وجہ سے کہ اپنے سیاسی مفادات حاصل نہ کرے، عبادت گاہوں کو عبادت گاہ رہنے دے۔ ہاں اگر اس کے مسلک میں دوسروں کے لیے عبادت خانے بنانا، عبادت کی جگہ بنانا جائز ہے دوسروں کے لیے، تو پھر اسے حکم ہو جائے گا، اجازت ہو جائے گی۔ اور اس سے یہ نکلتا ہے، یہ ہے بات جو بتانی، اسے سمجھنا چاہیے۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ آپ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے نا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے، تو چچا زیادہ قریب ہوئے یا چچا زاد بھائی زیادہ قریب ہوئے؟ چچا قریب ہوئے نا، رشتے میں وہ قربت۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے کہ پیغمبر کی قرابت سے عمل کا درجہ بڑا ہے، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قرابت میں قریب تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عمل میں زیادہ تھے۔ سمجھ آئی؟ دیکھا کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اس سے زیادہ درجہ عمل کا ہے، کہ ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں اولاد میں سید ہو اور عمل نام کا نہ کرے، اسلام کی کوئی خدمت نہ کرے، اور دوسرے امتی ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس غرے میں مارے نہیں جانا چاہیے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں لہذا ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ٹھیک ہے جو بھی کر لیں، باقی عمل تو امت کرے۔ حضرت نے کہا دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے رشتہ داری، اس کے باوجود عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقبول ہوا۔ اور اس میں تنبیہ ہے ان سید زادوں کو جو امتیوں کو حقیر جانتے ہیں
کہ ہمارا تو نسب بس ہمارے لیے کافی ہے، ایسی بات نہیں. وہ اس کو اللہ نے ایک ایڈیشنل چیز دی ہے، اسے ایک کریڈٹ خدا نے بنیادی طور پر دے دیا ہے. اب عمل کرے اچھا تاکہ اس کریڈٹ میں برکت پڑے، زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ عمل امتیوں سے بھی گیا گزرا ہو جائے، تو یہ تو غلط بات ہوگی. اب اس کے بعد یہاں پر کہ جہاد اللہ کے راستے میں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تمہارے باپ، بیٹے، بھتیجے، بھانجے سامنے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، مت بنانا اپنے آبا کو، اپنے باپوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنے گہرے دوست، اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو، علی الایمان، ایمان پر. اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر تو اپنا گہرا دوست انہیں نہ بناؤ. دو رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو. اگر وہ کافروں کو، کفر کو ترجیح دیتا ہے تو اسے اپنا دوست مت بنانا، اس لیے کہ اگر وہ کفر کو ترجیح دیتا ہے تو اس کفر کو تمہارے لیے بھی تو پسند کرے گا. وہ تو چاہے گا کہ پھر اولاد بھی کافر ہو، اور بھائی چاہے گا کہ بھائی بھی کافر ہو. اور اس کے مقابلے میں ایمان والے ہیں جو بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دور پار سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ملتی، 20 پشتوں تک کوئی رشتہ داری نہیں ملتی، لیکن وہ تمہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور کفر کے لیے نہیں بلاتا، اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے، برائی کے لیے نہیں بلاتا. تو اس انسان سے تمہارا تعلق زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال یہ زیادہ قربت کی بات ہے بنسبت رشتوں کے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں معاملہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گویا کہ فنا تھے وہ. اور جب ان کے والد نے ایمان قبول کیا ہے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے، تو بڑی طویل عمر تھی ان کی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ان کی زندگی میں ہی ہو گیا. اور وہ قحافہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا. انہیں خبر پہنچی وہاں مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے قبیلے والوں کو خطبہ دیا، اور سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ خلافت کا کیا ہوا، کس کو ملی. لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تھا. انہوں نے کہا بس الحمدللہ اب اسلام محفوظ رہے گا. تو جب وہ آئے ایمان کے لیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لے کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر یہ بہت بوڑھے ہو گئے، انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی، تم مجھے بتاتے تو میں گھر جاتا ہوں. کہا نہیں اللہ کے رسول انہیں آنا چاہیے تھا. اور جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پہ رو پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اگر ابو طالب ایمان قبول کرتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی جتنا آج ان کے ایمان کے قبول کرنے سے خوشی ہوئی ہے. وجہ اس فکرے کی یہ تھی کہ ابو طالب اگر اسلام کو قبول کرتے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی بجائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس لیے خوشی ہوتی کہ ان کے ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے. یہ ہے محبت اور تعلق. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے اعزا، اقربا، باپ، بھائی، یہ لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان پر، تو دیکھو پھر ان سے تعلق مت رکھو، وہ تمہارے دوست نہیں. اور بالکل اس کے برعکس دیکھ لیں کہ کوئی کافر ہے جس سے ایمان کی قبولیت متوقع ہو. یہاں تو یہ کہا نا کہ اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن کفر کو ترجیح دیتے ہیں، توڑ دو تعلق. اور ہم اس کے بالکل برعکس ہو جائیں کہ اگر وہ کافر ہے لیکن ایمان کو وہ قبول کرنا چاہتا ہے یا ایمان کی طرف آ رہا ہے، اگرچہ رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر وہاں اس سے تعلق کا رکھنا مستحب قرار پائے گا، کیونکہ وہ آدمی ایمان کو ترجیح دینا چاہتا ہے کفر پہ، اور یہاں رشتہ دار ہونے کے باوجود کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پہ. جی تھوڑے لوگ کافروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو دے ڈونٹ کیئر کہ بھائی آپ اگر ہندو ہونا ہے تو ہندو ہو جائے، مسلمان ہونا ہے تو جی جی کے تعلق سے جی جی ویسے لوگوں کے لیے کیا؟
جتنے بھی کافر ہیں اور وہ کسی دین اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ دہریوں سرے سے کسی دین کو مانتے ہی نہیں، یہ سب کے سب اس حکم میں ہیں کہ اگر ان سے یہ تعلق ہو، پتا ہو کہ یہ ایمان کو قبول کر لیں گے اور پتا ہو کہ یہ ایمان میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں دلچسپی کا، ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ حربی کافر جو بدترین قسم ہے، اس میں بھی کسی کے متعلق پتا چل جائے کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ کل کیا بات گزری تھی، اللہ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں تم کہہ سکتے، اسے بلاؤ اور اسے دین کو سمجھاؤ اور پھر اسے وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں اس پر کوئی خوف خطر باقی نہ رہے۔ تو جتنے بھی کافر ہیں سب سے اس توقع پر تعلق رکھنا کہ کسی وقت دین کی دعوت سے دے سکوں گا، کسی وقت اسلام ان کے سامنے ہم رکھ سکیں گے، یہ اس مصلحت سے جائز۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، منکم تم میں سے، جن سے؟ اپنے باپ اور بھائی سے، لیکن باپ اور بھائی کی بات نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کفر کو ترجیح دے رہا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ کفر کو زیادہ غالب کر رہا ہے، اس کی اس حرکت کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی ان سے رفاقت کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سو لوگ گناہگار ہیں، ظالم ہیں، نا انصاف ہیں۔ تو اس لیے یہاں بتا دیا کہ اسلام اور کفر معیار ہونا چاہیے تعلقات کا۔ نسب اس میں بھی ایک تو ہے طبعی محبت، وہ تو ختم نہیں ہوتی، طبعی طور پہ بھائی اچھا لگتا ہے یہ چیزیں، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو پھر سارے رشتے ایک طرف، دیکھنا یہ ہے کہ دین کو کس نے ترجیح